नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनी والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ الحجر ہم پڑھے تھے، 14واں پارہ ہے، ربما، اور سورہ ہجر کا تقریباً اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا پیچھے سے میں سم اپ کروں گی کیونکہ آپ کافی چھٹیوں کے بعد آپ نے جوائن کیا ہے۔ آج بجائے آپ سے میں پچھلی تفسیر کے کوسچن پوچھوں، آپ کے لیے میں سم اپ کرتی ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو پیچھے سے کچھ سم اپ اس طرح ہے کہ جو آج کی تفسیر تو آپ آیت نمبر 91 سے کریں گے، تھوڑا پیچھے سے دیکھ لیں اس کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بہت ہی ضروری قسم کی ہدایات دی ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر ہمیں بھی دی ہیں۔ تو پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو بتائی کہ آپ کو ہم نے کیا دے دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ البتہ تحقیق میں ہم نے آپ کو دی ہے 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں نے 2 رائے آپ کو بتائی تھی کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ سبع من المثانی الگ چیز ہے اور قرآن عظیم الگ چیز ہے، اور سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم سے مراد قرآن عظیم ہے۔ تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ قرآن عظیم اور پورا دیا گیا ہے، اور ایک ساتھ دہرائے جانے والی سورہ فاتحہ دی گئی ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور کئی دوسرے مفسرین کے مطابق یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی سبع من المثانی سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کو حدیث میں نے بتائی تھی۔ اور اس کو 7 دہرائی جانے والی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 7 اس کی آیات ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور اسی کو پھر قرآن عظیم بھی کہا گیا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو دونوں رائے موجود ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اتنی بڑی 2 چیزیں دے دی گئی ہیں، یا ایک چیز قرآن عظیم دے دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری ہدایت کیا دی گئی؟ لا تمدن، نہ ہرگز آپ دراز کیجئے، عینئی کا اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اپنی آنکھیں اس طرف نہ اٹھائیں، اس طرف دراز نہ کریں جو کچھ فوائد دنیا کے لوگوں کو دیے گئے، مختلف لوگوں کو دیے گئے ان میں سے، اور آپ ان لوگوں کا غم بھی نہ کیجیے۔ کن کا؟ جو ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کیا کریں؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا لیے۔ تو یہ تو آپ اس کو دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے کہ آپ اپنی نگاہیں دنیا کے مال و متاع کی طرف بالکل دراز نہ کریں، بہت اہم ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہمارے لیے بھی ہے، کہ جس کو قرآن عظیم جیسی نعمت مل جائے، جو اس سے جڑ جائے، تو اس کو تو پھر اس کی نظریں تو یقینی طور پر دنیا کی چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو جانا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں کی حقیقت اس کی نظر میں پھر اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی دنیا کی حقیقت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ساتوں من النہار ہے، صرف شام کا حصہ لگے گی، یہ صبح کا حصہ لگے گی، عشیًا و دعاہا۔ حدیث کہتی ہے کہ ایسی لگے گی جیسے انگلی پر آپ سمندر میں انگلی کو ڈالیں تو جتنا پانی انگلی پہ لگتا ہے، بکری کے بڑے ہوئے بچے کی برابر ہے۔ تو یقینی طور پر جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، جس نعمت عظیم سے جڑ جاتا ہے، تو اس کو تو پھر کسی اور دنیا کی چیز کی لالچ یا ہرس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر قرآن کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ چیزیں تو یہی رہ جائیں گے، ساتھ کون جائے گا؟ قرآن، جو آپ کے قبر میں، حشر میں، ہر جگہ کام آئے گا۔ اگلی ہدایت کی گئی کہ
وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ بتا دیجیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام ڈرانا ہے، تمہیں خبردار کرنا ہے، معجزے دکھانا نہیں ہے جو وہ مانگ رہے تھے۔ کما انزلنا علی المختصمین، اور اسی طرح میں بھی ڈرانے والا ہوں جس طرح کے ان کو ڈرایا گیا جو مختصمین تھے۔ اب مختصمین کون تھے اس کے بارے میں بھی آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ اب مختصمین کا تقسیم سے ہے یا قسم سے ہے، اور اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ مختصمین کے معنی ہے تقسیم کرنے والے یا قسم کھانے والے، ٹھیک، دونوں چیزیں بتائی گئی تھی۔ تو تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ اس میں بھی کئی آراء تھیں کہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو تقسیم کر دیا، یعنی کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، اور یا صرف یہود بھی مراد ہے جنہوں نے تورات کے کوئی ایسے تقسیم کیا تھا کہ اس میں تحریف کر دی، اور جو ان کو احکامات پسند نہیں آئے اس کے صفات تک ان میں سے پھاڑ دیے تھے تورات میں سے، جیسے رجم کی آیات کے انہوں نے صفات پھاڑ دیے تھے۔ تو پھر اگر آپ اس کا، اور پھر کفار مکہ بھی مراد لیے گئے تھے جنہوں نے قرآن کے کچھ حصے کو کہا کہ مان لیں گے اور کچھ کو کہا کہ نہیں مانیں گے، جیسے انہوں نے آفر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ قرآن کی وہ آیات نکال دیں جس میں ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے تو باقی بات ہم مان لیں گے، ٹھیک، اور جیسے انہوں نے قرآن کو اساطیر الاولین اور میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو یہ تھا۔ پھر اگر مختصمین کو قسمیں کھانے والے کے معنی میں لیا جائے تو ایسے بھی بہت قومیں گزری ہیں، اور قسمیں کھانے کے معنی میں ابن کثیر نے یہ معنی بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر ریفرنس ہے اس کا۔ تو قسمیں کھانے والے کون تھے؟ وہ لوگ یا قومیں جنہوں نے انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی، ان کی تکذیب کی، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں، جیسے کہ اصحاب الحجر جن کا اس میں ذکر ہے۔ سورہ ہجر اصحاب ہجر کے نام پر ہے، اور جو قوم سمود کو کہا جاتا ہے، اور ہجر اصل میں حجرہ پتھر کو کہتے ہیں، اور قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب ہجر کہا گیا۔ تو اصحاب ہجر نے بھی جھوٹی قسم کھائی تھی کہ وہ راتوں رات صالح علیہ السلام یعنی اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو بہرحال مختصمین یہ لوگ تھے۔ تو آج کی تفسیر یہاں سے آیت نمبر آپ کی 91 ہے۔ مختصمین جو تھے، قرآن کو تقسیم کرنے والے یا اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ الذین، وہ لوگ، جعلوا، جنہوں نے بنا لیا، القرآن، قرآن کو، دین، ٹکڑے ٹکڑے یا پارا پارا۔ دین یہاں پر ایک نیا لفظ ہے جو عز سے ہے، عین، دوات اور واو۔ ادتن کہتے ہیں، ادتن کی یہ جمع ہے، اور ادتن کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے یا پارا پارا، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا پارا پارا کر دینا کسی چیز کو۔ تو جو مختصمین ہیں جنہوں نے تقسیم کر دیا اپنی اللہ کی کتاب کو، انہی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ الذین، جنہوں نے بنا لیا، جنہوں نے کر دیا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یا پارا پارا، یعنی جیسے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھی، یہود نصارہ، تو انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا، کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا۔ تقسیم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ جس کو دل چاہا اس حکم کو مان لیا، جس کو نہیں مانا تو پھاڑ کے ہی پھینک دیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا ہے، اور اس کو بھی مشرکین مکہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ انہوں نے بھی کیا نا، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان مختصمین کے لیے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، اما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں تھے وہ جو عمل کرتے۔ لَنَسْأَلَنَّ کو ذرا دیکھ لیں، لام اس میں تاکید کی ہے، تاکیدن ہے، یہ لام تاکید کہلاتی ہے کہ البتہ ضرور، اور نون شد کا جو بیچ میں آ رہا ہے وہ بھی تاکید کے لیے کہ ضرور سوال ہوگا۔ روٹ اس ورڈ کا سآلہ ہے، سوال، سین حمزہ لام، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب رواں ترجمہ اس کا آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فوا، اچھا، فوا میں واؤ قسمیہ ہے، قسم کے لیے آیا ہے،
فوا پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور بالضرور باز پرس کریں گے، اور ان عملوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ کن سب سے؟ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پارا پارا کر دیا، ان سے ضرور بالضرور سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ تو بہت دو تاکیدوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا، ان سے ان کو ضرور بالضرور اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑے گا، پوچھ گچھ ہوگی اس کی۔ اور کس کی ہوگی؟ اجمعین، سب کے سب کی ہوگی۔ تو پھر اجمعین میں تو میں اور آپ بھی آ گئے۔ یعنی جس نے بھی، جس ایرا میں بھی، جس دور میں بھی اللہ کی کتاب کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ اس اجمعین میں شامل ہے۔ تو ہر اس شخص سے باز پرس ہوگی اور ضرور ہوگی جس نے بھی قرآن کو یا اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے یا پارا پارا کر دیا۔ اب ہمارے لحاظ سے تو یہ جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ قرآن کو دین پارا پارا کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا کا کیا معنی ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پارا پارا کرنا، تو قرآن کو پارا پارا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ جو حکم آسان لگا، نفس کے اوپر آسان لگا، اس کو کر لیا۔ جو نفس پر مشکل لگا، اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا نماز پڑھ لی، زکوٰۃ چھوڑ دی کیونکہ گولڈ تو بہت سارا ہے، کلوز کے حساب سے ہے، اور اس لیے کیا کیا، تھوڑی بہت دے دی، چھوڑ دی یا بالکل ہی چھوڑ دی۔ یا نماز اور زکوٰۃ تو سب ادا کیا، لیکن پردے کا خیال نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ یا یہ کہ ایک طرف صدقہ و خیرات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سود کھایا جا رہا ہے۔ یا یہ کہ نماز، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہے، اللہ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ اپنی خواہش سے وراثت کے احکامات میں کمی کر دی، بیٹوں کو دے دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کے احکامات کی تقسیم اپنے لحاظ سے نہیں ہو سکتی کہ کچھ احکامات کو میں مان لوں اور کچھ کو چھوڑ دوں۔ ہم خود سے مختصمین نہیں بن سکتے، اللہ کے احکامات کو تقسیم کرنے والے نہیں بن سکتے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے پورا پورا ماننا ہے، ہر حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ سورہ البقرہ میں کہا گیا پورے کے پورے داخل ہونے، اللہ کا رنگ پورا پورا چڑھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم مان لیا اور دوسرا نہیں مانا۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ کا رنگ آپ کے اوپر ایونلی نہیں آئے گا نا، ایک عجیب ڈب کھڑبا سا رنگ آئے گا، کہیں پر رنگ ہوگا، کہیں نہیں ہوگا، کہیں ہلکا ہوگا، کہیں گہرا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آیت 85 ہے البقرہ، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے حصے پر اور تم انکار کر دیتے ہو بعض کا، تو کیا جزا ہوگی اس کی، کیا بدلہ ملے گا اس کو جو اس طرح سے کرتا ہے تم میں سے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے خزی، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامہ کیا ہوگا، یردون، وہ پھیرے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے تم جو بھی عمل کرتے ہو۔ تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسے پورا پورا ماننا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمیں پسند آ جائے، جو ہمیں آسان لگے وہ مان لیں، جو نہیں آیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے احکامات ہمارے لیے آپشنل نہیں ہیں، جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ دیکھ لیں آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا تھا تو سب سے پہلے وہ بہت ہی فکر مند ہو جاتے تھے، اور کیا طرز عمل تھا، سمعنا و اطعنا، کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔
اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی، کوئی دوسری بات نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے تھے، کوئی شک نہیں کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا یہ حکم آج کے لیے ہے یا پچھلے زمانے کے لیے تھا، منافقین کے لیے تھا یا ہمارے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے کسی حکم میں، قرآن کے کسی حکم میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے نبی، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تھا، تو آپ انہیں بتا دیں کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ انما انت نذیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ہر چیز پر اللہ کل شیء وکیل ہے، تو میں تو معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وحی الہی میں سے کچھ چھوڑ دیں۔ اور مزید کیا حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں آتا ہے، یہ پچھلی آیت جو تھی وہ سورہ ہود آیت نمبر 12 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا قرآن کے بارے میں سورہ المائدہ 67 میں کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے پورا پورا پہنچا دیں۔ بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تو آپ پورا پورا پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی آپ نے پورا پورا نہ پہنچایا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ پورا پورا پہنچائیں، اور پورا آپ نے کر کے دکھانا ہے، پہنچانا ہے لوگوں کو، تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات کو لے لیں، کچھ کو پہنچائیں، کچھ کو اپنے اوپر لیں، کچھ پر عمل کریں، کچھ کو چھوڑ دیں؟ یعنی قرآن کے احکامات کو پارا پارا کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تقسیم کر دیں، مختصمین بن جائیں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، تو ہمارے لحاظ سے جو قرآن کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عیدین کر دیا، یا مختصمین بن گئے، خود سے احکامات کی تقسیم کر لی، کس کو مانا یا نہیں مانا، تو وہی مختصمین ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے ضرور سوال ہوگا جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بھی قرآن کو پارا پارا کرنے کا طریقہ ہے جو عام طور پہ معاشرے میں رائج بھی ہے، تو اس سے بھی ذرا آگاہ رہیں اور اس کو اوائڈ کریں، کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور اس میں لوگوں کے ذمے پارے لگا دیے جاتے ہیں، اچھا تم یہ پڑھ لینا، اچھا تم وہ پڑھ لینا۔ اب کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پھر پاروں کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہیں بیٹھ کر ایسے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اچھا یہ ساتھ میں یہ پارا پکڑا ہوا ہے، یہ ایک صفحہ آپ پڑھیں اور ایک صفحہ میں پڑھتی ہوں۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ بھی علماء کے مطابق قرآن کے ادب اور احترام کے منافی ہے، اور قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے کر دینے میں ہی شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سبھی کو حکم دیتے ہیں کہ فصدع، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے، بما، اس کو جس کا تو عمر آپ حکم دیے جاتے ہیں، وہ عارف، اور اعراض کیجئے، اگنور کر دیجئے، ان المشرکین، مشرکوں کو۔ فصدع کا لفظ نیا ہے، اور یہ صدع سے ہے، سواد دال عین اس کا روٹ ہے۔ صدع کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو کر گزرنا، مشکلات کے باوجود کر گزرنا، کسی کام کو مشکلات کے باوجود کر گزرنا۔ اور صدع بالحق کے معنی ہوتے ہیں حق کا کھلے طور سے اظہار کرنا۔ تو رواں ترجمہ آیت کا کیا ہے دیکھ لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کھول کر سنا دیں،
اور مشرکین سے اعراض برتیں، ان کو اگنور کرتے ہیں۔ تو نبوت کے ابتدائی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی تھی، آپ کو حکم نہیں تھا کہ ابھی اعلانیہ تبلیغ کریں، خفیہ تبلیغ جاری تھی، اور یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا جس میں خفیہ تبلیغ آپ کرتے رہے۔ پھر وہ دور آیا کہ مسلمان دارالارقم سے نکل کر، دارالارقم وہ جگہ ہے جس میں ارقم بن ارقم کے گھر کو ایک دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا، اور صرف وہیں بیٹھ کے کی جاتی تھی۔ تو وہاں سے نکل کے یہ اپنے گھروں سے باہر آ کر کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے لگے۔ اسی دور میں قریش نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ باواز بلند قرآن نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے ان کے باواز بلند اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے بچے اور عورتیں متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو وہ بھی مانتے تھے کہ قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر یہ حکم آ گیا کہ فسدہ، کہ آپ کھول کر بیان کر دیں جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی کہ آپ کھلم کھلا تبلیغ کریں اور فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض برتیں، ان کی فکر نہ کریں۔ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، ہم ان سے خود نبٹ لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، اننا بے شک ہم، کفینا کا کافی ہیں ہم آپ کو، یہ کفینا کا جو لفظ ہے کافی سے ہے، اور ہم کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو پورے طور سے غالب آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں کھلم کھلا، بے شک ہم کفینا کا، ہم کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ مستہزئین کا لفظ جو ہے وہ استہزاء سے ہے، اور استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حقیر سمجھ کے کسی کو مذاق اڑانا۔ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، مذاق اڑانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہم خود ان سے نبٹ لیں گے، بس آپ کیا کریں کہ ان سے اعراض برتیں، اگنور کر دیں، اہمیت نہ دیں۔ تو ایسا کیوں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو اگنور کر دیں، عارض عن المشرکین کریں اور اپنا کام جاری رکھیں؟ یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے، جو دعوت تبلیغ کرنے والوں میں ہم میں سے جو بھی ہیں، اور ہم میں سے سبھی دائی ہیں ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض برتیں اور ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب کوئی دین کے راستے پہ چلتا ہے تو لوگ اس کے اوپر آبجیکشن بھی کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان سب کے جوابات دینے لگ جائیں، ان کو کلیریفیکیشن دینے لگ جائیں، تو بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے اور آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ فعارت، اعراض کیجئے اور اپنے مقصد پر فوکس رکھیں۔ ان کا مذاق اڑانے والے یا اعتراض کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا۔ الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بنا لیتے ہیں، جعل سے، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہن، الہ، آخر، دوسرا، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو ہے اس کا ترجمہ رواں یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتے، معبود بناتے ہیں، وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے۔ تو یہاں پر دین کا مذاق اڑانے والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، یعنی جو مستہزئین ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا دوسروں کو جنہوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انہوں نے جتنا مذاق اڑانا ہے، جتنا شرک کرنا ہے، کر لیں، بہت جلد ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دین کا مذاق اڑانے والے اور شرک کرنے والوں کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے کہ ان قریب ان کو اپنا انجام، شرک کا انجام، جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بناتے ہیں، وہ معلوم ہو جائے گا۔ دنیا کے حساب سے بھی معلوم ہو جائے گا اور آخرت کے حساب سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی تو مستہزئین کا آپ کو پتا ہے کہ انجام ہمیشہ برا ہی ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں،
انکا کہ بے شک آپ، یدیقو گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے، صدر کا سینہ آپ کا، بما یقولون بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ یدیقو کا جو لفظ ہے دیغن سے ہے، دعات یا اور قاف۔ دیق کا لفظ جگہ کی تنگی کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک، جگہ کی تنگی، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اذا القوا منہا مکانا ضیقا، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے یعنی دوزخ میں، تو وہ ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے۔ مکانا ضیقا ہے، ضیقا، تو ضیق کا لفظ جو ہے جگہ کی تنگی کے لیے بھی آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ضیقہ کا لفظ دل کی تنگی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مانوی تنگی، اور اسی معنی میں یہاں بھی آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا تنگ ہوتا ہے صدر کا سینہ آپ کا، صدر سینے کو کہتے ہیں، کس بات سے؟ بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تسلی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی ساری حرکتوں کو جانتے ہیں، اور ان کی ان ساری حرکتوں کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ تو اس لیے آپ سینوں کو تنگ نہ کریں۔ آپ کیا کریں؟ آپ کو کیا حکم ہے؟ بہت ہی خوبصورت حکم ہے۔ آپ یہ کام کریں، فسبح، بس تسبیح کیجئے، بحمدی، ساتھ حمد کے، رب کا، اپنے رب کی، وَکُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ فسبح، امر واحد کا صیغہ ہے، فسبح، سبحہ اور سبح دو الفاظ ہوتے ہیں، اور یہاں میں آپ کو سبحہ کا نہیں، ابھی سبحہ کا معنی بتاؤں گی۔ سبحہ اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے، سبحہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے اس ذات کی زبان سے، یعنی بول کر، یا زبان حال سے صفت بیان کرنا جو ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ ہوتا ہے سبحہ اور تسبیح کا مطلب۔ وَکُم مِّنَ الساجدین، ساجد کی جمع ہے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سبھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دین پر چلنے والوں کو آپ دیکھیں کتنا زبردست نسخہ، کتنا زبردست ٹوٹکا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب دین پر چلنے کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ کو باتیں سننی پڑیں تو آپ کیا کریں؟ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، مشکلات نظر آئیں، دل گھبرانے لگے، سینہ تنگ کرنے لگے، تو آپ کیا کریں؟ دو کام کریں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور دوسرا کام کیا کریں؟ وَکُم مِّنَ الساجدین، سجدے کریں، یعنی نماز سے مدد طلب کریں، جیسے کہ ہدایت سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ جب بھی کسی مشکل میں ہو، کس سے مدد مانگو؟ صبر اور نماز۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ 153 ہے۔ اگلا حکم بھی بہت ہی خوبصورت ہے، وَعْبُدْ، اور عبادت کیجیے۔ امر واحد کا صیغہ ہے، رب کا، اپنے رب کی۔ کب تک کیجیے اپنے رب کی عبادت؟ حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہاں پر الیقین سے مراد موت ہے، کیونکہ اس سے یقینی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیجیے اللہ تعالیٰ کی، سجدے کیجیے، کب تک کیجیے؟ مرتے دم تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی امت بھی یہ کام کرے گی، ظاہر ہے کہ وہ بھی مرتے دم تک عبادت کرے گی اور سجدے کرے گی، اور پکی مومن بن جائے گی اور اجر عظیم سے نوازی جائے گی۔ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل قسم کا سورہ الحجر کا بھی اینڈ ہے، اور عموماً آپ قرآن کی صورتوں میں نوٹ کریں گے کہ اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، بہت اثر انگیز ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔
تھوڑا سا خلاصہ سورہ الحجر کا آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد تھوڑی سی ہم ایک دو آیات پڑھیں گے سورہ النحل کی۔ خلاصہ سورہ الحجر، پچھلی سورہ ابراہیم تھی جو آپ نے پڑھی تھی، اس میں ایام اللہ کا ذکر تھا۔ ایام اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دن، دن جن میں مختلف قوموں پر عذاب آیا، تو سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر تھا۔ سورہ الحجر میں ابلیس کی پیروکار قریشی قیادت کے جو تمسخر اور استہزاء سے کام لے رہی تھی، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قوم لوط اور اصحاب الایکا اور اصحاب حجر کی ہلاکت سے کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو ورنہ تمہارے پر بھی ایسی ہلاکت آ سکتی ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ یہ ایک واضح روشن پڑھی جانے والی کتاب ہے، کسی مجنون کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا اور آخرت کا اثبات کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آفاقی یعنی جو کائنات میں دلائل ہیں، انفسی یعنی جو آپ کے اپنے ذات کے اندر دلائل ہیں، اور تاریخی دلائل سے قانون جزا اور سزا اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پیشین گوئی کی گئی کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے 14 پارے کے سٹارٹ میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ کیا کہیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کبھی چاہیں گے یا اکثر چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ مخالفین سے بھی درگزر کرنے کی تاکید ہے، فصفح کی ہدایت ہے کہ آپ درگزر کر دیں۔ پھر متاع دنیا کی طرف توجہ دینے سے روکا گیا ہے کہ جو قرآن سے جڑ جائے اس کو متاع دنیا سے آنکھیں ہٹا لینا چاہیے۔ آخر میں سورہ ہجر کا اصل پیغام کیا ہے کہ مرتے دم تک کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الیقین۔ یہ ہے اصل پیغام سورہ ہجر کا، کہ آخری دم تک اس پر عمل کرنا ہے، سبھی کو، مجھ کو، آپ کو، اور اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ کنسسٹنسی یہی ہے کہ آخری دم تک انسان قرآن سے، اللہ کے پیغام سے جڑا رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، آخری لمحے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اور وَاعْبُدْ، عبادت یہاں اپنے تینوں معنی میں ہے، پوجا اور پرستش، ہمہ وقت غلامی اور بندگی، اطاعت اور فرما برداری، یہ تینوں معنی عبادت کے ہوتے ہیں، اور یہاں تینوں معنی مراد ہیں۔ تو اہم بات کیا ہے کہ فرض عبادات لازم ہیں جب تک انسان کی عقل جو ہے وہ ثابت ہے۔ جسمانی بیماری میں بھی یا کسی بھی حالت میں آپ کو پتہ ہے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ صرف نماز کا شرعی عذر دو ہی ہیں، کہ یا تو آپ جسمانی طور پر بے ہوش ہو، کوما وغیرہ میں ہو، یا پھر ذہنی طور پر بے ہوش ہو، ورنہ نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کریں، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ اور اس میں بھی انسان کی اپنی بھلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان آخری لمحے تک انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر انسان اللہ سے رابطہ رکھے گا تو بچا رہے گا۔ تو یہ تھی آپ کی سورہ الحجر۔ تو تھوڑا سا ہم سورہ النحل کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی بہت سیرت جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ پڑھیں گے۔ تو سورہ النحل، سورۃ النحل یا سورہ النحل، یہ اس کا پروننسیشن ہے، اور اس کا تھوڑا تعارف۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور آخری مکی دور میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے کچھ پہلے۔ تو اس لیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مظلوم، صابر اور توکل کرنے والے مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب دی جائے گی۔ اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، 16 رکوع ہیں۔ نحل جو نام ہے اس کا، نحل اصل میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں عربی میں، جس کا سورہ کے 9 رکوع میں ذکر آئے گا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید پر بات ہے۔ مکی صورتوں کا مضمون یہی ہوتا ہے، توحید، رسالت وغیرہ، آخرت۔
تو دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ توحید پر بات کی جائے گی، رسالت کا مقصد بتایا جائے گا، اور خاص طور پر توحید تخلیق کے دلائل ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ واحد تخلیق کار ہے۔ نحل کا ذکر ہے کہ سب اسی کی مخلوق ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے جس کام پر چاہتا ہے لگا دیتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی کی کوشش، اس کی تنظیم، فرما برداری مومنوں کے لیے مثال کے طور پر بھی پیش کی گئی ہے کہ دیکھیں اتنی سی نحل اور کیا کیا کچھ کرتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں نعمت ایمان اور قرآن کا ذکر تھا، سورہ ہجر میں مادی نعمتوں کا ذکر تھا، اس سورہ میں مجموعی نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، الفاظ بہت سے نئے آئیں گے اور بہت ہی خوبصورت منظر کشی بھی کی گئی ہے کئی چیزوں کی۔ مرکزی مضمون منکرین توحید اور رسالت سے مضبوط دلائل کے ذریعے خالق رب کائنات کو واحد الہ تسلیم کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہ ہے مرکزی مضمون۔ دوسرا پوائنٹ مرکزی مضمون کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جس کی طرف عمومی طور پر انسان دھیان نہیں کر پاتا۔ تو ہم پڑھیں گے اس کو، اور پڑھ کر غور و فکر کرنا ہی چاہیے کہ یہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھ نہیں پاتے، اکنالج نہیں کر پاتے بطور نعمت، اور جب سمجھ جائیں اور غور و فکر کر لیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہائی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اتا آ پہنچا، امر اللہ حکم اللہ کا، فلا تو پس نہیں، تستعجلوه تم جلدی مانگو اسے۔ تستعجلوه کا لفظ جو ہے اجل سے ہے۔ استاجلہ کے مطلب ہوتے ہیں مقررہ وقت سے پہلے کوئی چیز مانگنا، عجلت کرنا، مقرر وقت سے پہلے کوئی چیز طلب کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، پیش از وقت طلب کرنا۔ سبحانہ، سبحانہ، سبحان کا جو لفظ ہے وہ صباحہ سے مصدر ہے، اور سبحان سے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ سبحان مصدر ہے نا، جیسے غفرہ سے غفران مصدر ہوتا ہے، اسی طرح صباحہ سے سبحان مصدر ہے۔ تو معنی ہوتا ہے سبحان کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر کمی، عیب اور نقص سے پاک قرار دینا۔ وَتَعَالَى، تعالیٰ کا لفظ الف سے ہے، عین لام واو، جس کے معنی ہوتی بلندی، اور تعالیٰ کے مطلب ہوتے ہیں بہت زیادہ بلند ہونا۔ تعالیٰ اصل میں تعالن سے ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ وہ بلند ہوا، وہ برتر ہوا، تو تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے۔ تو اب رواں ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے، کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا اور لہذا تم اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک ہے ان معبودان باطلہ سے، برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا تم اسے جلدی نہ مانگو، بغیر کسی تمہید کے ایک بہت ہی وارننگ ورڈ سے، تنبیہی جملے سے سورہ کا آغاز ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تو تم اس کو جلدی نہ مانگو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عطا کا جو لفظ ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن بات مستقبل کی جا رہی ہے، کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی آنے والا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آ چکا ہے۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ تو وہ کیا چیز تھی جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو جلدی نہ مانگو، تو اس کا تو حکم آ پہنچا ہے۔ بات یہ تھی کہ دراصل کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ تم شرک نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ 12 سال گزر چکے تھے اور ان کی زبانوں پر یہ جملہ عام تھا کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، اور یہ بھی کہ اگر قیامت بالفرض محال آ بھی گئی تو ہمارے شرکا ہمیں بچا لیں گے۔ اور کئی طریقوں سے آپ کو تنگ کرتے تھے کہ فرشتے تمہارے پاس آتے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس بھی کبھی وہی لے کر آئیں۔ اور انہی سب غلط باتوں اور ان کے اعتراضات کے یہاں پر جواب آپ کو ملیں گے۔ بہت زبردست آغاز ہے۔ عطا امر اللہ
فلا تستعجلوہ، یعنی یہ جو عذاب تم جلدی مانگ رہے ہو وہ بہت قریب ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے، تو تم کیا جلدی مچا رہے ہو کہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ دیکھیں تو انسان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ وہ اپنے لیے عذاب کو جلدی مانگے، جیسا کہ کفار مکہ مانگ رہے تھے۔ رہا یہ سوال کہ امر اللہ سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عطا امر اللہ ہی، آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے حکم کا۔ تو امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا ہجرت نبوی کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت، کیونکہ کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی ہجرت کا حکم آ چکا ہے، آیا ہی چاہتا ہے۔ اسی صورت میں آگے آپ ہجرت کا ذکر بھی پڑھیں گے، اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا، اور ہجرت کے ساتھ ہی مشرکوں پر عذاب بھی شروع ہو گیا تھا، اہل مکہ پر ہلاکت کے دن شروع ہو گئے تھے۔ عذاب کے متعلق آپ قرآن سے یہ بات طے ہے کہ جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہو عذاب نہیں آتا۔ ہم؟ نبی اگر موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر عذاب آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نمبر ایک کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے کر وہاں سے نکال لیتے ہیں، اور پیچھے کیا ہوتا ہے کہ مجرم قوم پر عذاب آ جاتا ہے، جیسے پچھلی کئی قوموں پر آیا، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب ایکا وغیرہ پر۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہجرت کروائی جاتی ہے نبی کے ساتھ، ایمان والوں کو، انہی کے ہاتھوں سے مجرم قوم کی پٹائی کروائی جاتی ہے اور کفر شرک کا سر توڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں دوسری صورت کا ذکر ہے۔ ہم؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ مشرکوں پر عذاب شروع ہو گیا۔ غزوہ بدر ان پر بہت بڑا عذاب تھا، جس میں ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ تو بدر کا دن ان پر دنیاوی امر اللہ کا پہلا حادثہ تھا، اور اس کے بعد بھی صرف 10 سال کے عرصے میں صرف فتح مکہ ہوا، بلکہ پورے جزیرت العرب میں اسلام کا غلبہ ہوا، اور نہ صرف عرب میں بلکہ آس پاس کے علاقے شام، ایران اور روم سب اسلام کے زیر نگی ہوئے۔ تو ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ ہجرت نبی مراد ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، سورہ احزاب 63 ہے، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ سورہ نجم میں آتا ہے ازفت الازفہ، قریب آنے والی قیامت بس قریب ہی آ گئی ہے، نجم کی 57 نمبر آیت ہے۔ پھر اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کر کے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اسی طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، قیامت کیوں نہیں آ جاتا، وہ تو تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ان معبودان باطلہ سے، بہت برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور بچانے والا سمجھتے ہو، وہ نہ تو تم کو دنیا میں بچا سکتے ہیں اور نہ کہ تم آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت سب جگہ جو بچانے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، اور وہ بہت ہی بلند و برتر ہے ان سب شریکوں سے جن کو تم اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ تو تعالی، تو ان کی پہلی دلیل کا اس میں جواب دیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا مشرکانہ مذہب سچا نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا، تو کہا گیا عذاب تو آ گیا بدر کی صورت میں، اور اس میں تم نے دیکھ بھی لیا کہ تمہارے معبودہ نے باطلا کسی کام بھی نہ آ سکے۔ تو آج یہاں تک کی تفسیر رکھتی ہوں، کل انشاءاللہ تعالی جتنا لیسن آپ نے تجوید میں پڑھے اس کی تفسیر ہوگی ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔